एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बिजनेस लंच। मैं हूं सिद्रा। आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद मुजम्मिल असलम, वन ऑफ द लीड इकोनॉमिस्ट एंड द हेड रिसर्चर एट JS ग्लोबल। इनसे हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी सूरत हाल इतनी ग्लूमी नहीं है, लेकिन बहरहाल जब हम बर्ड्स आई व्यू को छोड़ के बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाते हैं, एक एक चीज़ को एलिमेंट्स को उठा के स्टडी करते हैं, तो थिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली रोजी आइदर। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर ऑब्वियसली नीडेड। उसमें पॉलिटिकल विल भी होती है। व्हेनेवर वी गो टू IMF और वर्ल्ड बैंक, हम एक चार्टर लेके जाते हैं कि भाई ये हमारा प्लान है, बिकॉज अब जो दुनिया में नया ट्रेंड है वो कहते हैं आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट नहीं किए जाएंगे। व्हाट यू नीड टू डू इज प्रेजेंट अ प्लान, टेल अस व्हाट यू वांट टू डू विद दैट मनी एंड दैट फंडिंग, एंड मे बी देन वील थिंक अबाउट इट। तो मुजम्मिल हमें यही बता रहे थे कि सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर प्रॉमिस्ड टू IMF, और उन्होंने कहा ये हमने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि अक्सर हम उनको विलन बना के पेश करते हैं कि जी उन्होंने कहा वैट लगा दो, उन्होंने कहा कि फ्लड टैक्स लगा दो। दीज आर थिंग्स दैट वी कमिट टू आवरसेल्व्स, यानी उस वक्त क्या हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं या क्या होता है? I'll ask मुजम्मिल दैट, बट राइट नाउ वी हैव अनदर कॉलर विद अस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूं। जी अनवर साहब, क्या कहेंगे? लेकिन जी एक बात मैं अर्ज कर दूं कि मेरे आपके या गेस्ट के ऑप्टिमिस्टिक होने से कुछ नहीं होगा। असल चीज जो देखी जाती है मुल्क की इकोनॉमी की, वो देखी जाती है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर के लोगों का क्या ओपिनियन है मुल्क की, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। पहली चीज जो किसी मुल्क की भी तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा जीना है वो है आपकी पावर और एनर्जी। हमारे मुल्क में जिस मुल्क का पावर एनर्जी सेक्टर बिल्कुल कोलैप्स कर गया हो, वहां पर आप किस तरक्की की इकोनॉमी की बात कर सकते हैं? ठीक है, आपने कहा नंबर 1 रो हमारा ये है कि जी एनर्जी क्राइसिस जो हमारा बढ़ता चला जा रहा है। आप मुझे बताएं कि अभी जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, जो हमारे इंटरनेशनल डोनर्स हैं जो पैसे देते हैं हमें, वो डिक्टेट करते हैं हमारी तमाम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज को। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं अनवर साहब? जी, इसके लिए मैं अर्ज कर दूं कि जहां तक आपने जिन इदारों का नाम लिया वो डिक्टेट करते हैं, उनका डिक्टेशन गलत है। वो डिक्टेशन गलत इसलिए कर रहे हैं कि उनको ये चाहिए कि वो जिस सेक्टर के लिए पैसा दे रहे हैं वो ये कहें कि आपके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं आप उनको टैप करें, ताकि आपके मुल्क अपने कदमों पे खड़ा हो सके, अपने पांव पे खड़ा हो सके। उनको चाहिए कि वो अगर पैसा दे रहे हैं $10 करोड़ किसी चीज के लिए, तो वो कहें ये थर्ड कोल के लिए दिया गया है। थर्ड कोल को आप विद इन 2 years इंटरनेशनल बिड्स के जरिए ओपन करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर दैट कमेंट एंड दैट कॉल। मुजम्मिल क्या कहते हैं, यानी अगर मेरा पैसा हो एंड आई एम गिविंग इट टू समवन, यू नो आई एम लेंडिंग इट टू समवन, तो मुझे तो ज्यादा फिक्र होगी। और हम थोड़ी देर पहले भी यही कहते हैं ना कि वो बाकायदा प्रोजेक्ट को स्टडी करते हैं, प्रोमिसेस होते हैं, कमिटमेंट्स होती हैं। तो क्या ये इंप्रेशन सही है जैसे डॉक्टर अनवर कह रहे थे कि जी उनको ज्यादा सेफ गार्ड अपने पैसे को करना चाहिए? हम श्योर वो करते हैं। देखिए, डिपेंड करता है बायर मार्केट और सेलर मार्केट। अगर इस वक्त बायर मार्केट है, हमें पैसे चाहिए और उसे बदले से चाहिए, तो वो अपने तरीके से करेगा। सही। और अगर हम सेलर मार्केट होती है और हमारी पोजीशन स्ट्रांग होती, जैसे इंडिया की है, इंडिया की नॉट रियली मैं कहूँगा, ठीक है ना, वहाँ आप अगर घुसे अंदर तो आपको पता चलेगा, ये कॉमनवेल्थ से ही पता चल गया कि क्या वो है, ठीक है ना। तो अगर वो सेलर मार्केट होती है, आप कमांडिंग पोजीशन में होते हो, तो आपकी फिर अलग पोजीशन होती है। तो अनफॉर्चुनेटली वी आर एट द बायर मार्केट। बट एक बात, क्योंकि हमारी शुरू में प्रॉमिस हुआ था कि हम पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एनर्जी और जब ये कोलैप्स हो जाए तो उस मुल्क में तरक्की की बात ना की जाए। डॉक्टर साहब, अगर आप हिस्ट्री उठाएं दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस जो है ना, आज दुनिया में जो फर्स्ट और सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो सारा का सारा एनर्जी की बैक पे आया था। 1700-1800 में यूके जो दुनिया की सबसे ज़बरदस्त इकॉनमी थी, वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस इतना सिवियर था कि 24 घंटे में सिर्फ 2 से 3 घंटे बिजली मिलती थी। फिर उसके बाद ये स्टीम इंजन आए और ये सारी चीज़ें आई और उसके बाद ये सारी चीज़ें आई। अभी मैं यूके गया हुआ था तो आई वेंट टू द म्यूज़ियम और वो हिस्ट्री पूरी पढ़ी कि किस तरीके से वो डेवलप हुए, और ये इसी तरह की चैलेंजेस उन मुल्कों में आए, क्राइसिस आए, उसके बाद उन्होंने उसको ओवरकम करने के लिए काम किया। आई वॉज अमेज्ड टू नो कि इन 1970s, आज से 20-30 साल पहले, यूके में मेन सेंट्रल लंदन में हर 3 घंटे बाद, मार्बल आज जो बिल्कुल सेंट्रल है, वहाँ पे लोड शेडिंग होती थी 2 घंटे के लिए। Absolutely. तो इट्स नॉट पाकिस्तान। अभी चाइना में जस्ट अ मंथ अगो उन्होंने 4 प्रोविंसेस में पूरा पावर जो है ना कट ऑफ किया और इसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं। इट्स नॉट कि ये कि दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, विच इज़ वाई आई एम सेइंग कि टनल बहुत छोटी सी है,
اس کو اب ری ایسیس کریں. پاکستان کے پانی بھی ہے, پاکستان کے کول بھی ہے. whenever I hear arguments of the sort کہ جی دنیا کے تمام بڑے ملک اور تمام بڑی اکانومیز اسی طرح کے مراحل سے گزری ہیں, the first question I logically ask myself, we are not living in the world of 1700s and 1800s. آج کی دنیا سے, آج کے لوگوں سے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی we have to learn from experience. آپ ایگزامپل دیتی ہیں, ابھی آپ نے کہا انڈیا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, انڈیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے کلکتہ. وہاں پہ پاور بریک ڈاؤنز ہے, بہت ہیوج پرابلم ہے پاور کا. ہمارا پریس جو ہے نا ماشاءاللہ سے بہت آگے ہے, وہ پاکستان کو سیل کرتا ہی نہیں ہے کبھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کو سیل نہیں کرتے. وہ پاکستان کو, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات, ابھی میں لنڈن میں تھا عید پہ, تو یہ عمران فاروق انسیڈنٹ ہوا. تو ایک آنا چاہیے نا کہ پیپر میں کہ بہت جی ایک پولیٹیکل لیڈر اور ان کے ملک میں قتل ہو گیا. قتل والی چیز تو بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کی فرنٹ لائن نیوز کہ جی پاپ آ رہا ہے سٹی میں, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, کہیں کونے میں پیچھے, تاکہ دنیا کو یہ نہ لگے کہ لنڈن از not safe anymore. Absolutely, and especially when they have the Olympics coming on. اب انڈیا میں 50,000 پرابلم ہیں, آپ دیکھیں, لیکن they are selling their country. اچھا, یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے when it comes to the economic prosperity. بار بار دنیا کے آپ لیڈنگ اکانومسٹ سے بات کر لیں یا کسی آئیڈیلسٹ سے بھی بات کر لیں, تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ اکانومی از اونلی 20% ریالٹی اینڈ 80% پرسیپشن. اور وہاں پہ مزمل کی بات بالکل فٹ ہوتی ہے کہ پرسیپشن شیپنگ کا جو ذمہ ہے یہ تو میڈیا کے پاس ہی ہے. میڈیا اکثر یہ کمپلین کرتا ہے کہ جی گڈ نیوز از نو نیوز, اگر میں اچھی بات کرتا ہوں تو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا, ریٹنگز نہیں آتی, جو ہم نے یہی ڈسکشن فواد حسین کے ساتھ بھی کی تھی فرام مائنڈ شیئر. لیکن اس وقت امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ واقعی ہمارا فوکس ایک نیشنل ہمارا میکرو پالیسی کا فقدان بہرحال ہے, کیونکہ نہ گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ جب پرائیورٹی سیٹ کی جا رہی ہیں کہ کس حصے کو, کس سیکٹر کو, کس انڈسٹری کو زیادہ بڑھاوا دینا ہے, کس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ہماری پرائیورٹیز اس طرح میڈیا کے پاس بھی نہیں ہے, اینڈ آل دیز فینومیناز آر ویری نیو فار us as well. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں, and we'll take this discussion forward. Hello جی, السلام علیکم. ہیلو جی, سب سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بالکل بند کر دیجئے. السلام علیکم. ہیلو جی, آپ کے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز ابھی بھی بہت لاؤڈ ہے. I'm sorry, you'll have to call me back again. The number is 537-1484 یا پھر 537-1478. مزمل, آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ جو سیناریو ہے, ہم نے کہا کہ somebody can twist our arms and get us to move the way they would want when they are giving us the money. کتنا پولیٹیکل انفلوئنس ہے, what is the kind of stability you see. بار بار ہم مختلف انسٹیٹیوشنز جن کی طرف دیکھ سکتے ہیں, such as the Supreme Court. ان کا کہنا ہے کہ جی کوئی ایسا فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرے گی جس سے ملک ڈی اسٹیبلائز ہو. کیا مراد ہے, اکنامک فیکٹرز, انڈر کرنٹس کی بات یہاں کی جا رہی ہے یا نہیں؟ آئی تھنک اگر آپ یوں دیکھیں کہ ہسٹری ان کے کیسز کی کیا ہے, ابھی جو ایکٹیولی یہ دیکھ رہے ہیں, اٹس NRO 18 امینڈمنٹ, یہ دو مین کیسز پہ جگل کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کچھ دیٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود اکانومی. وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو گیو پازیٹیو میسج کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے ملک کی پالیٹکس ڈی اسٹیبلائز ہو اور پھر کوئی ادر فیکٹرز آ کے ٹیک اوور آف دی کنٹری اینڈ ہم اسی چیز پہ لگے. دا پرابلم آئی تھنک جو میرے خیال سے جو اس وقت پاکستان میں آ رہا ہے, اٹس اے لیک آف کوآرڈینیشن اینڈ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہماری ہوپس ریس ہو گئی تھی کہ جی سپریم کورٹ اور ججز ناؤ دے آر امپاورڈ اور یہ ہے ساری چیزیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر اچھے ڈیسیشنز آتے بھی ہیں تو دیز آر ناٹ امپلیمنٹنگ ایٹ. جیسے ابھی ایک دو آرگنائزیشنز میں کرپٹ لوگوں کو رکھ دیا, پھر ابھی اخباروں میں آتا ہے کہ ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں, پرکس لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے پریزیڈنٹ نے رکھا ہے تو مجھے پریزیڈنٹ نکالے گا, وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر نے رکھا ہے مجھے یہ کرے گا. سو تھنگز آر ناٹ ورکنگ. اب پبلک کا دیکھیں, میں آئی تھنک دیٹس پبلک جاب. پبلک کو ریلائز what we are establishing over here is number one کہ accountability is a must. Number two, the rule of the law can be nobody can be spared from it. یعنی ہر ایک کو اس کا احتساب ہونا چاہیے, accountability ہونی چاہیے. But more importantly آپ نے کہا کہ جب ہم potential کی بات کرتے ہیں, positive optimistic اگر بات کرنی ہے, so all is not lost. But what it requires is a coordination جو کہ missing ہے. Exactly. اب کل ایک خرم دستگیر PMLN کے وہ ہیں, وہ شروع ہو گئے جی اتنی چوری اتنی چوری اتنی چوری.
میں نے انسے ایک سوال پوچھ لیا, میں نے کہا خرم دستگیر صاحب آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے, ایک لا پاس کیوں نہیں کرتے کہ جو چوری کرتے پکڑا گیا 2 سال قید یا 5 سال قید, اور 50% کی چوری ہے تو آپ کو آئی ایم شیور کہ 150 چور مل بھی جائیں گے, تو خود بخود کام سیٹ ہو جائے گا. آپ صرف چوری, حکومت کی ذمہ داری چوری, میں نے کہا لا پاس کریں, کام کر کے دکھائیں. آپ وہاں بیٹھ کے تنقید کرنے کے لیے نہیں, لا میکنگ کے لیے. جی قانون ہے, میں نے کہا پھر تو آپ سب سے بڑے مجرم ہیں. قانون ہونے کے باوجود آپ خود کہہ رہے ہو 50% چوری ہو رہی ہے, تو آپ کو ایک چور نہیں مل رہا مارکیٹ میں ابھی تک کہ جس کو اٹھا کے آپ بند کریں اور اس کا کام تمام کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے ملے ہوئے. تو یہ پرابلم. پھر بات ہوئی کہ جی آپ ٹیکسوں پہ بڑی بے تحاشا بات کی. ان سے پوچھ لیا کہ آپ نے ٹیکس کتنا دیے پورے سال میں. بڑے فخر سے بولا جی 1,20,000 روپے. 1,20,000 وہ خود ٹیکس دیتے ہیں, اور سال میں اسمبلی میں بیٹھ کے 3 کروڑ پہ ان کی زندگی پہ خرچ ہوتا ہے. تو واٹ از ہی کنٹریبیوٹنگ ٹو دا لائف آف دا جنرل پبلک. مجھے یہاں پہ ایز اے پارٹنگ نوٹ, بیکاز a lot of my viewers belong to the segment جہاں پہ وہ سیلریڈ ہیں, مڈل کلاس کو بلانگ کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں طرف سے پس رہے ہیں. بیکاز the elite that you're talking about وہ already protected ہیں, یا پھر ان کی انکم ایگریکلچر سے آ رہی ہے, ٹیکس نہیں ہے, دنیا کی ہر نعمت, ہر لگژری ان کے پاس ہے. تو لوئسٹ اسٹراٹا کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اس بیچارے کو آپ کہتے ہیں کہ ignorance is bliss, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. جو روکھی سوکھی مل رہی ہے, جتنا کما سکتا ہے, جہاں کرپشن بھی کر سکتا ہے کیا جا رہا ہے, ٹیکس کا پیمنٹ, کرائم وغیرہ, they don't know much, they don't care. سیلری کلاس بیچارے کا جرم یہ کہ اس نے پڑھ لکھ لیا ہے, وہ کہیں نوکری کر رہا ہے, اس کا پے چیک تو اس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی اس میں سے سیلری ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. پھر کہیں اگر 2-3 لگژریز کی لیے طرف بھی جاتا ہے, یا ریسٹورینٹ میں بھی جائیں, یا اپنا سامان خریدنے بھی جائیں, تو ہر طرف سے ٹیکس وہی ہو رہا ہے. رو پٹ کے اگر تھوڑی بہت پراپرٹی بنا لی, اس کے پہ بھی ٹیکس دینا ہے. ان کا سوال آپ سے, اکانومسٹ سے, اینالسٹ سے یہی ہوتا ہے کہ آل دا گڈ تھنگز دیٹ یو ٹاک اباؤٹ, ہمارے پاس اس کے فروٹس, اس کی گڈ ول کب پہنچے گی؟ دیکھیں, میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب وین یو ہیو فیملی, اور آپ اپنی فیملی میں انویسٹ کرتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں, اور ان کا اچھی لائف سٹینڈرڈ دیتے ہیں, تو یو ڈو اٹ ایز یور ڈیوٹی. تو اور آپ کو پھر اچھی طریقے سے کیٹیگرائز بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھو اس نے اپنے بیوی بچوں کو کتنے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے. سو اگر ہماری ایک سیلری کلاس والا بیچارہ, اس کے پاس کرپشن کا روم نہیں ہے کیونکہ ایٹ سورس کٹ جاتا ہے, تو وہ اس کو اپنے ایز اے ڈیوٹی لے کے چلے. اور اس کا فائدہ یہ کہ کیونکہ آگے کبھی کوئی نیب والا اس کے گھر نہیں آئے گا, کیونکہ جو آج ٹیکس چوری کر رہے ہیں نا, ایونچولی اس کو نیب کا بھی چھاپا پڑے گا, ٹیکس والے بھی اس کو پوچھیں گے, رات کو اس کو نیند بھی نہیں آتی. یہ میں آپ کو بات بتا دوں, ڈزنٹ میٹر اس کے جتنے کنیکشن ہو, لیکن رات کو اس کو نیند نہیں آتی. یہ جو لوگ ہیں اپنے آپ کو فارچونیٹ سمجھیں کہ آج کے آج کٹ گئے, اور وی نو کہ واٹ وی آر گیٹنگ, اور اس حساب سے اپنے بجٹ پلان کرتے ہیں. اور ایک تو یہ کہ پاکستان میں بھی آپ کو ٹیکس والے اور یہ وہ رشوت والے آپ کو تنگ نہیں کریں گے, نیب والے چھاپا نہیں ماریں گے, اور اگلی دنیا میں آپ کو جو ہے چوری کا حساب بھی نہیں دینا ہوگا. آپ ایک اچھا حلال کام کر رہے ہیں. لیکن آج آپ گیہوں کے ساتھ ان کی طرح پستے جائیں. نہیں, گیہوں کی طرح نہیں, دیکھیں ڈیوٹی ہے, اتنا تو آپ کو ٹیکس دینا ہے. You're absolutely right. Not to undermine that what they're living is the right pious way of life, اور یہی ایتھیکل طریقہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اس طرح کی پریشرز کی وجہ سے اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ہوں گے؟ ان کے لیے کیا ہوپ ہے؟ I think that's a topic for another discussion session. But for today, thank you very much for being here, مزمل. ہارڈ کور ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں, نمبرز آپ کے سامنے آتے ہیں, اسٹیٹس, فگرز, جیسے ہم نے کہا کہ جی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, ڈیٹ بوروئنگ, اوور آل نمبرز کیا ہیں. مور امپورٹنٹلی واٹ آر دی انڈر کرنٹس, آپ کی بھی بات ہم نے سنی. کل ہم مزید اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. وی وڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ دا میٹر اے لٹل فردر کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے, اینڈ واٹ کین دا پیپل آف پاکستان ایکسپیکٹ ان دا کمنگ فیوچر. کیا واقعی آپ کو انویسٹمنٹ سے کترانا چاہیے, یا فلائٹ آف کیپٹل جو لوکل انویسٹر کی زیادہ ہو رہی ہے, از دیٹ اے گروئنگ ٹرینڈ اسٹل ایٹ دا مومنٹ اور ناٹ؟ آل دیٹ اینڈ مور ان بزنس لنچ. لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اپنے کامنٹس اور فیڈ بیک آپ مجھے بھیج سکتے ہیں آن مائی فیس بک پیج اینڈ مائی فیس بک گروپ. دے بوتھ گو بائی مائی نیم سدرا اقبال. انٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.